اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ سلامی کی نیوز چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، آج ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کی پہلی سورت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسجرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وکواعب اترابا وکأسا دحاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ نے اس سورہ کی تلاوت سنی، اب ہم اس کے ترجمے اور تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی قیامت اور احوال قیامت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کیا اس بہت بڑی چیز کے متعلق جس میں ان کی رائے مختلف ہے؟ یقیناً انہیں اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ ہاں ہم پھر کہتے ہیں کہ انہیں بہت جلد اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری دلائل کو بیان فرمایا ہے تاکہ منکرین سمجھ لیں کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں کیا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اور نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، اور رات کو پردے کا سبب اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت نہیں بنایا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور بادلوں سے موسلادھار بارش فرمائی تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے غلہ اور دیگر نباتات اگائیں اور گنے باغات بھی اگائیں۔ اور ان دلائل کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال پر فرمایا کہ بے شک فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے جس دن سور پھونک دیا جائے گا، تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم سرکشوں کی گات میں ہے،
وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ دوستو غات کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک حملہ آور ہو جانا اور دشمن کو سوچنے کا موقع بھی نہ دینا۔ اور اس آیت کا مطلب کہ جب کفار جہنم کو دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کیوں ہم نے اللہ کی آیات کو اور جہنم کو جھٹلایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نہ وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ انہیں کھولتے پانی کے سوا کچھ پینے کو ملے گا، اور یہ ان کے اعمال کا ہی پورا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو بڑے شد و مد سے جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے تمام اعمال کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو اور تمہارے عذاب میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور دوستو اس سے آگے جو متقین پرہیزگار اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ان پر جو اللہ پاک کی طرف سے کی جانے والی نوازشات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن پرہیزگار لوگ بڑی کامیابی پائیں گے۔ ان کے لیے باغات، انگور، ہم عمر نوخیز حوریں اور شراب طہور کے چھلکتے جام ہوں گے۔ وہ جنت میں کوئی بیہودہ اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور یہ تمہارے اعمال کے حساب سے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اسی رب کریم کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی۔ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کے اذن یعنی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن روح الامین اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اس دن صرف وہی بول سکے گا جسے رب رحمان اذن تکلم یعنی اجازت دیں گے۔ یہی یوم برحق ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور یقیناً ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ اور اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا تاکہ اس عذاب سے بچ جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔